وہ خوب غالب ہے، حکمت والا ہے اپنے بندوں پر۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ خوب حکمت والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خالصتاً اپنی توحید کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ اور بقیہ تمام مخلوقات کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، جو بھی دکھ اور سکھ کے طریقہ کار ہیں، وہ مجھے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں۔ پوری دنیا مل کے اگر کسی کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو کچھ بھی ذرہ برابر بھی اسے نفع نہیں دے سکتی جب تک میں رب نہ چاہوں۔ اگر پوری دنیا مل کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے، جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو کس سے کر؟ اللہ رب العالمین سے کر۔ اور جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگ۔ اور فرمایا کہ یہ پوری دنیا مل کر کے تجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ اور فرمایا کہ جو پوری دنیا مل کر کے تجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا۔ آگے فرمایا کہ بھائی امسس کا بخیر فہو علی کل شیء قدیر، اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو وہ قادر ہے اپنی قدرت پر، ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اگر تو کوئی چیز عطا کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کے اسے روک نہیں سکتی۔ اگر تو کسی چیز سے کوئی چیز دینا نہ چاہے تو پھر پوری دنیا مل کر کے وہ دے نہیں سکتی، نفع نہیں پہنچا سکتی اس چیز کے متعلق۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کہ کسی مالدار کو اس کا مال ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا اس کے ہاں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ خوب غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفات کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب